السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ بنو کا ہے اور تقریباً 25 سال پرانا ہے۔ بنو کے لوگ جانتے ہیں، بلکہ وہ بنو کا معنی ہوا جادوگر تھا۔ تقریباً 10 سال پہلے وہ مرا۔ اس کی موت اتنی اذیت ناک تھی کہ جس نے دیکھا اللہ سے پناہ مانگی۔ پورا 1 مہینہ وہ نزع کی حالت میں تھا، مگر اس کی روح جسم سے نہیں نکلتی تھی۔ بہت مشکل سے 1 ماہ کی حالت میں رہ کر جب اس کی روح نے پرواز کی تو زمین اسے جگہ دینے کو تیار نہ تھی۔ پوری 3 جگہ اس کی قبر کھودی گئی، مگر ہر جگہ نہایت سخت تھی۔ بمشکل جب قبر تیار ہوئی تو اس میں بچھو اور سانپ موجود تھے۔ دوسری جگہ قبر بنائی گئی تو وہاں بھی سانپ اور بچھو، اور پھر تیسری جگہ جب قبر تیار ہوئی تو سابقہ حالات سے ہی پالا پڑا۔ قبر بنانے والے لوگ زمین کھود کھود کر تھک چکے تھے، اس لیے انہوں نے تیسری مرتبہ وہی حالات دیکھ کر کہا کہ مزید ہم کھدائی نہیں کر سکتے، اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ میت کو اسی قبر کے حوالے کر دیں۔ مشترکہ فیصلہ کر کے اسے قبر میں پھینک کر قبر بند کر دی گئی۔ پہلے آپ اس کے ایک چیلے کا واقعہ سنیے۔ اس کے چیلے نے اس سے تھوڑا علم حاصل کر کے اپنے آپ کو مانگنے والا فقیر بنا لیا اور ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر بھیک مانگتا، اور عموماً اس وقت جب لوگ کاموں پر گئے ہوتے، جس گھر میں کوئی بچہ بھی نہیں ہوتا وہ تانک جھانک کرتا، اور جس گھر میں کوئی خوبصورت عورت دل کو بھا جاتی اس سے خیرات لے کر اس کو تعویذ دھاگے کے چکر میں پھنسا لیتا۔ اسی طرح ایک مرتبہ وہ بنو کی ایک سید فیملی کے دروازے پر گیا۔ معمول کے مطابق مرد گھر میں موجود نہیں تھے۔ خیرات دینے کے لیے عورت دروازے پر آئی۔ فقیر نے کہا کہ میں تم سے خیرات نہیں لیتا، میرا علم کہتا ہے کہ تم پر کسی نے جادو کیا ہے، بس تم اپنے تھوڑے سے بال مجھے دو، میں تمہارے جادو کا توڑ کروں گا۔ وہ عورت بھی سید زادی تھی، کہنے لگی اچھا لاتی ہوں۔ اندر جا کر اس نے گائے کا جو بچڑا مر جاتا ہے اس کے چمڑے میں بھس بھر دیتے ہیں، اس چمڑے کی دم سے بال کاٹ کر لے آئی اور اس فقیر کو دے دیے۔ وہ فقیر بھی بڑا خوش کہ چلو ایک نیا شکار پھنسا لیا۔ جب اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے فقیر کی پوری بات بتائی۔ شوہر نے کہا کہ اچھا کیا، پھر کھانا کھا کر آرام کرنے لگا۔ جب رات ہوئی تو جس کمرے میں گائے وغیرہ تھی اس کمرے سے آواز آنے لگی۔ اس کا شوہر اٹھا اور جانوروں کے کمرے میں گیا، اور یہ دیکھ کر اس کے حیرت کی انتہا نہ رہی کہ گائے کے بچڑے چمڑا اچھل رہا ہے۔ عورت کا شوہر پوری بات سمجھ گیا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور اپنے 2 دوست ساتھ لیے اور گھاس کاٹنے والا آرا لیا، پھر کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ اب چمڑا اچھل اچھل کر ایک طرف چل پڑا، پیچھے وہ اور اس کے دوست چھپتے چھپاتے تعاقب کرتے رہے۔ اب وہ چمڑا قبرستان میں داخل ہو گیا، اور بالکل قبرستان کے درمیان میں وہ فقیر جھونپڑی کے باہر اسی طرف دیکھ رہا تھا، مگر وہ حیران ہوا کہ عورت کے بجائے کوئی اور چیز اس کی سمت آ رہی ہے۔ پھر عورت کے شوہر نے آ کر اس کو پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ میں غلط تھا، میں نے عورت کا غلط استعمال کیا، مگر اب میں توبہ کرتا ہوں۔ مگر اس عورت کے شوہر نے کہا کہ میں پھر تمہیں مہلت دے کر اور گھروں کو خراب کرنے نہیں دوں گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کا کام تمام کر دیا۔ بعد میں پولیس کو ساری تفصیل بتا دی، کیس چلا اور وہ باعزت بری ہو گیا۔ اب سنیے اس فقیر کو یہ عمل سکھانے والے جادوگر کا حال۔
جب بھی کوئی عورت اس کے پاس کوئی جادو کی غرض سے آتی تو وہ پہلی بات کرتا، مجھ سے پردہ نہیں کرو۔ اگر کوئی کم عمر لڑکی یا عورت دل کو بھا جاتی تو اس کا بایو ڈیٹا تو پہلے ہی پوچھ چکا ہوتا، اور پھر کہتا جب تمہیں ایام آئیں تو پھر آنا۔ اور عورتیں بھی اپنا مقصد پانے کے لیے اس کی ہر بات پوری کرتیں، اور جب رات ہوتی تو وہ اپنے عمل کے زور سے اپنی مطلوبہ لڑکی یا عورت کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا، وہ بالکل اس کے قابو میں ہوتی۔ عورت آدھی رات کے بعد اپنی نیند سے اٹھتی، گھر کے باہر جیسے ہی وہ قدم نکالتی وہ عورت گدی کا روپ دھار لیتی، اور وہ گدی چلتی چلتی سیدھا اس جادوگر کے دروازے پر، بس وہ عورت یا لڑکی پوری طرح اس جادوگر کے قبضے میں اس کا غلط استعمال کرنے کے بعد پھر اس عورت گدی کا روپ دے کر واپس کر دیتا، اور وہ اپنے گھر پہنچ کر صحیح حالت میں آ جاتی۔ اس طرح اس نے اپنے جادو سے ہر کسی کا نقصان کیا، خاص کر عورتوں کا، جس کی قیمت ان عورتوں کو بہت بڑی چکانا پڑتی، مگر صرف اور صرف دنیاوی مفاد کی خاطر عورتیں اس کے اڈے پر پروانوں کی طرح موجود ہوتی۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو، اور ہماری ان بہنوں کو جو کہ جادوگروں کے چکروں میں پڑ کر نہ جانے کیا کیا قیمت چکاتی ہیں، انہیں بھی اللہ تبارک و تعالی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔